جب ہم تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں، اس کی ابتدا تقریباً 100 سال پہلے سے ہوئی ہے، لیکن اس کا جو کلمنیٹنگ پوائنٹ تھا دیٹ واز جولائی 13, 1931۔ اس دن مہاراجا کی جو ظالمانہ حکومت تھی، انہیں جو 22 مظلوم کشمیریوں کو شہید کیا۔ 2019 میں بھی نریندر مودی نے ایک کوشش کی تھی، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370-35A، کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے پوری دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس کے صرف 3 دن بعد اگست 8, 2019 کو انتونیو گوتیرس جو اقوام عالم کے جو سیکریٹری جنرل ہے، اس نے وعدہ کیا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مودی سرکار نے جو پہلگام میں کیا، اس کا خیال تھا اب ہم کشمیریوں کو ایک لیبل دیں گے کہ دے آر ٹیررسٹ، لیکن اللہ کا ایک پلان ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا خوبصورت اور بہت ہی اہم انیشیٹو لے لیا کہ عالمی سطح پر انویسٹیگیشن ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں وہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے بارے میں اگر آپ ملینز آف ڈالرز بھی واشنگٹن میں خرچ کرتے، دنیا کے کیپٹلز میں خرچ کرتے، آپ کو اتنا پازیٹو ریسپانس نہیں ملتا۔ A person no less important than President Donald Trump، اس نے دونوں ہندوستان اور پاکستان سے کہا آپ کو سیز فائر کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ہندوستان پاکستان کو اتنا اہم میسج دے دیا کہ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ جو انڈر لائن کاز ہے ٹینشن کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، دس از نتھنگ بٹ دا ایشو آف کشمیر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، اور اس نے کہا اب وقت آیا ہے کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے۔ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے اگرچہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر 1 لاکھ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر سکا، 10,000 سے زائد جو وہاں پر ہمارے نوجوان ہیں ان کو لاپتہ کیا، لیکن ایک چیز وہ نہیں کر سکا۔ ایک تو یہ ہے کہ کشمیری عوام کے اندر جو جذبہ آزادی ہے اس کو ختم نہیں کر سکا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی انڈرسٹینڈنگ ہے کشمیر کے بارے میں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس کا حل ہونا چاہیے، اس کو بھی ختم نہیں کر سکا۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، آسیہ اندرابی، خرم پرویز جیسے لوگ جو بے گناہ ہیں، but they will be the people who are going to negotiate the final settlement of Kashmir with India and Pakistan.